تو آئیے آج بات کرتے ہیں بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل یعنی BCCI کی۔ یہ صرف ایک بینک کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے عالمی طاقت، سازش اور تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی اسکینڈلز میں سے ایک کی۔ ایک ایسا بینک جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا اور پھر اچانک ایک ہی رات میں زمین پر آ گرا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہوا کیا تھا؟ کیا یہ واقعی تاریخ کا سب سے بڑا بینک فراڈ تھا جیسا کہ کہا جاتا ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی گہری سازش تھی، ایک طرح کا سیاسی قتل؟ چلیں اس پوری کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس کے دونوں پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بینک کے خاتمے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی شروعات کو سمجھنا ضروری ہے، اور شروعات ہوتی ہے اس کے بانی پاکستانی فائنانسر آغا حسن آبدی کے ویژن سے۔ دیکھیں، آغا حسن آبدی کا خواب صرف ایک بینک بنانا نہیں تھا، وہ ایک ایسا مالیاتی ادارہ بنانا چاہتے تھے جو تیسری دنیا کے ممالک کی خدمت کرے اور مغرب کے قائم کردہ فائنینشل سسٹم کو چیلنج کر سکے۔ 1972 میں ابوظہبی کے شیخ زاید کی مدد سے جب انہوں نے BCI کی بنیاد رکھی تو اس کا کلچر ہی بالکل مختلف تھا۔ یہ تعلقات، وفاداری اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے پر مبنی تھا، جہاں ملازمین اور کلائنٹس سب ایک خاندان کی طرح تھے۔ یہ صرف بینکنگ نہیں تھی، یہ ایک مشن تھا۔ اور اس کی ترقی کی رفتار دیکھیے، بالکل حیران کن۔ صرف 10 سال کے اندر اندر یہ بینک 78 ممالک میں پھیل گیا، 400 سے زیادہ شاخیں اور $20 ارب سے زیادہ کے اثاثے۔ اسی وجہ سے اسے دنیا کا 7واں سب سے بڑا نجی بینک اور سب سے تیزی سے بڑھنے والا بینک کہا جانے لگا۔ اس بے مثال ترقی کے پیچھے خلیجی ممالک کی تیل کی دولت اور ترقی پذیر ممالک کے لوگوں کا اعتماد تھا۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، اس چمک دمک کے پیچھے ایک اندھیری کہانی بھی پنپ رہی تھی، ایک ایسی کہانی جو رازوں اور بہت گہرے مسائل سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا پورا سٹرکچر ہی کچھ ایسا بنایا گیا تھا کہ اس پر کوئی آسانی سے نظر نہ رکھ سکے۔ اس کی ہولڈنگ کمپنیاں لگزمبرگ اور کیمن آئیلینڈز جیسی جگہوں پر تھیں، جہاں بینکنگ کے قوانین بہت نرم ہیں۔ مطلب صاف تھا، یہ بینک کسی ایک ملک کے ریگولیٹر کے کنٹرول سے باہر رہ کر کام کرنا چاہتا تھا، اور یہی چیز آگے چل کر اس کے زوال کی ایک بڑی وجہ بنی۔ اور پھر بات آتی ہے اس کے کلائنٹس کی۔ بینک کی شہرت جلد ہی متنازع گاہکوں کی وجہ سے خراب ہونے لگی۔ اس فہرست میں صدام حسین سے لے کر منشیات فروش گروہوں اور یہاں تک کہ دہشت گرد تنظیموں کے نام بھی شامل تھے۔ اسی وجہ سے پولیس والوں نے مذاق میں اس کا نام بینک آف کروکس اینڈ کرمنلز انٹرنیشنل رکھ دیا تھا۔ اور حکام کو یہی شک ہونے لگا کہ BCCI بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، یعنی غیر قانونی پیسے کو قانونی بنا کر پیش کرنے کا کام، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر فراڈ کے الزامات بھی لگنے لگے۔ جب تحقیقات شروع ہوئیں تو ہوش ربا انکشافات سامنے آئے۔ مثال کے طور پر یہ بات سامنے آئی کہ بینک نے اپنے ہی شیئر ہولڈرز کو تقریباً $1.5 ارب کے قرضے دے رکھے تھے، اور ضمانت کے طور پر بھی بینک کے اپنے ہی شیئرز استعمال کیے گئے تھے۔ یہی نہیں، اس پر امریکہ میں غیر قانونی طور پر دوسرے بینکوں کا کنٹرول حاصل کرنے کا بھی الزام لگا۔ جب الزامات کی یہ لمبی فہرست سامنے آئی تو ظاہر ہے دنیا بھر کے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آ گئے۔ 1980 کی دہائی کے آخر تک BCCI کے گرد گھیرا تنگ ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اور پھر ہوا مشہور زمانہ آپریشن سیز چیز۔ یہ کسی فلمی کہانی سے کم نہیں تھا۔ ایک امریکی ایجنٹ رابرٹ میزور منی لانڈر کا روپ دھار کر بینک کے اندر داخل ہوا، بڑے افسران کا اعتماد جیتا، اور پھر ایک جعلی شادی کی تقریب میں بینک کے اہلکاروں اور منشیات فروشوں کو بلا کر سب کو گرفتار کروا دیا۔ یہ آپریشن بینک کے خاتمے کی شروعات ثابت ہوا۔ لیکن تابوت میں آخری کیل بینک آف انگلینڈ کی ایک رپورٹ نے ٹھوکی۔ 1991 میں آڈیٹرز پرائس واٹر ہاؤس سے ایک خفیہ رپورٹ تیار کروائی گئی جسے کوڈ نیم دیا گیا سینڈ سٹارم۔ اس رپورٹ نے بینک کے اندر بڑے پیمانے پر فراڈ اور ہیرا پھیری کا پردہ فاش کیا، اور اس کے نتیجے میں 5 جولائی 1991 کو 7 ممالک نے ایک ساتھ مل کر BCII کے تمام آپریشنز پر چھاپے مارے اور اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ بینک تو ختم ہو گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل بحث تو اس کے بعد شروع ہوئی تھی۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو آج تک متنازع ہے۔ BCCI کے حامی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بینک میں مسائل تھے، لیکن جب دوسرے بڑے مغربی بینکس جیسے ووچویا یا HSBC اس سے بھی بڑے منی لانڈرنگ سکینڈلز میں پکڑے گئے
تو ان پر صرف جرمانہ کیا گیا اور انہیں کام کرنے دیا گیا، تو پھر BCCI کو ہی مکمل طور پر تباہ کیوں کیا گیا؟ تو یہاں دو بالکل مختلف قوانیاں سامنے آتی ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ BCCI شروع سے آخر تک ایک مجرمانہ ادارہ تھا جسے جان بوجھ کر قوانین سے بچنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ تیسری دنیا کا ایک کامیاب بینک تھا جسے مغربی طاقتوں نے ایک سازش کے تحت ختم کر دیا کیونکہ وہ اسے اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتے تھے۔ تو آخر سچ کیا تھا؟ کیا BCCI واقعی کرپٹ بینک تھا جو اپنے انجام کو پہنچا، یا اسے عالمی طاقت کی ایک بڑی گیم میں قربان کیا گیا؟ BCCI کی کہانی ہمیں آج بھی عالمی مالیات، ریگولیشن اور طاقت کے کھیل کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے، اور یہ سوال چھوڑ جاتی ہے کہ جرم اور سیاست کے بیچ کی لکیر آخر کتنی واضح ہے یا کتنی دھندلی۔